أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنی 5th کلاس میں ہیں۔ قاعدے سے اگر دیکھا جائے تو 4th کلاس میں ہیں۔ فرسٹ کلاس تو ہماری تھی انٹروڈکشن، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہمیں عربک پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور ہمیں اس فرسٹ کلاس کو یا تو ریکارڈنگ کبھی سنتے رہیں، یا ہم اس کے پوائنٹس اگر ہم نے کہیں نوٹ کر کے رکھے ہوں تو اس کو کبھی کھول کے پڑھ لیں، جس سے ہمارا گول سامنے کلیئر رہے۔ جب گول کلیئر ہوتا ہے تو ہم زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ورنہ بیچ میں کہیں نہ کہیں ہمارا گول اگر ایم ہی ہمارا ہلکا پڑ جائے تو ہم اس راستے پہ چلنا بھی ہمیں مشکل ہو جاتا ہے، یا ہم اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے کلاس شروع کرتے ہیں اپنی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ کوئی نئی چیز نہیں کریں گے، اعراب ہی کریں گے اور شروع سے ہی لے کے چلتے ہیں۔ تو جو لوگ دیر سے جوائن ہوئے ہیں ان کی بھی ریویژن ہوتی چلے گی، لیکن ظاہر ہے یہاں تو ہم بہت شارٹ میں بول رہے ہوں گے، تو لیکچر پیچھے سے سن کے آنا آپ کا ضروری ہے۔ دعا کر لیتے ہیں ایک بار کہ لیسن ہمارا آسان ہو۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہر وہ بات جو منہ سے نکلے۔ مطلب یہ ہوئی ہم نے بات منہ سے پھینک دی باہر، ہے نا، اب میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا۔ اسی لیے ہم کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے بات نکالنی چاہیے۔ یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو اس وقت ہمیں صرف اپنے سامنے آنے والے انسانوں کا ہی خیال رہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ بات کی بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے یا ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، اینڈ آل دیز تھنگس۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہماری اپنی کتاب میں لکھا جا رہا ہے، جس کا کہ ایک دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے منہ سے ہر بات سوچ سمجھ کے ہی نکالنی چاہیے۔ تو بہرحال ہر وہ بات جو منہ سے نکلے، یہ ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی مطلب لفظ کو عربک میں اس معنی میں یوز کیا جاتا ہے۔ ڈکشنری میں میننگ ہے پھینکنا، لیکن ہم گرامر میں اس میں یوز کریں گے، کس سینس میں یوز کریں گے، اسی کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی، کہ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے۔ آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پہ با معنی الفاظ کلمہ کہلائے گا، اور جو اس کے آگے ہم نے کچھ امفیسس دینے کے لیے، یا ہماری عادت ہے اس طرح بولنے کی، تو ہم کچھ ایکسٹرا الفاظ جو بے معنی ہیں وہ بول رہے ہیں، تو وہ ہوں گے محمل۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اس کو بے معنی نہیں بول رہی ہوں، بے معنی بول رہی ہوں۔ کیوں بے معنی بول رہی ہوں؟ کیونکہ یہ عربک کا ہی الفاظ ہے، اور یہ بالکل یہ اردو کی یا کی طرح آپ نہیں بولیں گی، یہ عربک کے الف مکسورہ کی طرح آپ بولیں گی، جیسے آپ بولتی ہیں موسیٰ۔ آپ موسیٰ میں یہ یا دکھتی ہے نا آپ کو، اور آپ کیا بولتی ہیں؟ موسیٰ۔ یا والی آواز تو اردو کی نہیں نکال رہی ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے بے معنی الفاظ محمل کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ اس کلاس میں قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ سارے الفاظ لے کے آئیں گے، اور اسی کو تو بے معنی الفاظ کے لیے یہاں نہ کوئی وقت ہے اور نہ گنجائش۔ تو اپنے اس پورے کورس میں ہم لوگ کلمات کی ہی بات کریں گے۔ اب کلمے میں سارے ہی الفاظ جو بامعنی تھے وہ آ گئے، تو ان سب الفاظ کو عربک میں 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عربک میں صرف 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ بس فرسٹ پارٹ میں، آپ کہنے فرسٹ ٹرم میں، اگر ہم اپنی کلاس کو، پورے اس کورس کو 3 ٹرم میں ڈیوائیڈ کریں، تو فرسٹ ٹرم میں آپ اسم کر لیں گے، سیکنڈ ٹرم میں فعل کریں گے، اور تھرڈ ٹرم میں بھی فعل ہی کریں گے، اور حرف کو اسی کے ساتھ بیچ بیچ میں کرتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کو صرف 3 ہی چیزیں پڑھنی ہیں، اور پچھلی کلاس میں آپ نے دیکھا تھا صرف اسم کو ہم پڑھیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، اور قرآن اور حدیث کا
ایک اچھا خاصا پارٹ آف ورڈز ہمارے کور ہو جائیں گے. کسی بھی اسم کو اچھی طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر سکیں، ہم سمجھ سکیں، اس کے لیے ہمیں اس اسم کو ان 4 اسکیلز پر دیکھنا پڑے گا، تب ہم اس کا ترجمہ صحیح طریقے پہ کر پائیں گے. جس میں سب سے پہلے ہم نے اعراب اس لیے لیا کیونکہ اعراب کی پریکٹس ہم کو تھوڑی زیادہ آپ کو دینی ہے. جب ہم اعراب شروع میں آپ کو کرا لیں گے تو جب ہم یہ ٹاپکس کریں گے تو اس میں بھی اعراب ہمارے ساتھ چلیں گے. بائی دا ٹائم یو ول ریچ ہیئر تو آپ اعراب میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ اس کو بہت سالوں سے جانتے ہیں. تو الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو آسان بنا دیتا ہے. ہم کر رہے ہیں اعراب. اعراب کا لفظی معنی ہے عربی بنانا. اعراب کا اصل میننگ کیا ہے، مطلب لغت میں اس کا کیا میننگ ہوگا؟ عربی بنانا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اعراب نہیں سمجھا تو آپ عربی سمجھ ہی نہیں سکی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کچھ بھی کر رہی ہوں سب چھوڑ کے صرف کلاس میں رہیے، اور کلاس میں بھی نہ آپ کے ہاتھ میں پین ہو نہ کوئی چیز، آپ صرف سنیے اور دیکھیے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام نہیں. اصطلاحی معنی مطلب کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم اپنی گرامر میں اس کو کس میننگ میں لے رہے ہیں، اس کا کیا یوز ہے. جملے میں اعراب ہم کو اسم کی حالت بتاتے ہیں، مطلب وہ اسم کس پوزیشن پہ ہے. ہم اس کا نے کے ساتھ ترجمہ کریں، کو کے ساتھ ترجمہ کریں یا اس طرح سے کریں، یہ ہم کو بتاتا ہے اعراب. کیونکہ عربک میں اس طرح کے سپورٹنگ الفاظ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو اعراب سے ہی پہچاننا ہوگا کہ یہ کام کرنے والا ہے یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا اس کا کسی اور اسم سے تعلق بتایا جا رہا ہے. ہم اردو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعراب کیا ہے. حامد نے زید کو اپنا قلم دیا. آپ کو نے سے پتا چل گیا کہ کام کرنے والا حامد ہے، کو سے پتا چل گیا کہ کام اس کے اوپر کیا گیا، اور اپنا سے آپ کو پتا چل گیا کہ قلم کس کا ہے. رضوانہ آپ بتائیں قلم کس کا ہے؟ حامد کا. ایک بار پھر بتائیں، آواز کٹ کے آئی. حامد کا. ویری گڈ. حامد نے زید کو اپنا قلم دیا. جی ہاں، حامد کا. بہت ہی اچھا. جو آپ نے پہلا جواب دیا تھا نا، مجھے وہ جواب بہت پسند ہے کہ بس ٹو دا پوائنٹ آپ جواب دے دیں، جس سے جی لوگوں کے ذہن میں وہ جواب آ جائے، پورا جملہ نہ آئے. بہت ہی اچھا آپ نے پہلے جواب دیا کہ حامد کا. زید نے حامد کو اس کا قلم دیا. ہنا اگر کلاس میں ہے تو ہنا آ جائیں اور بتائیں کہ کام کس نے کیا. صبا آپ آ جائیے جلدی سے. سائمہ آپ آئیں. قلم کس نے دیا، کام کس نے کیا؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں کہ کام کس نے کیا؟ زید نے حامد کو اس کا قلم دیا. زید نے. اور کام کس کے اوپر ہوا؟ کام کس کے اوپر ہوا؟ حامد کے اوپر. جی. اور قلم کس کا تھا؟ حامد کا. دیکھیں اب قلم حامد کا ہو گیا نا، کیونکہ اس کا، یہ اس کا نے ان کو بتا دیا کہ اس بار قلم کس کا ہے؟ حامد کا ہے. اور کام بھی اب زید کر رہا ہے اور حامد کو دیا جا رہا ہے. تو یہ نے، کو اور یہ اس کا، اپنا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے کسی جملے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے. اردو میں ہی دیکھیں، اگر میں یہ کہوں حامد زید قلم دیا، آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ اعراب نہیں سمجھیں گی تو آپ کو نہ کوئی آیت سمجھ میں آئے گی نہ کوئی حدیث کا جملہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت غور سے سنیں. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان بنایا، اور تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ بہت آسان ہے. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. حامد نے زید کو اپنا قلم دیا. یہاں پہ اب اگر عربک میں ہم اس کو کیسے، اگر یہ نے نہیں لکھ رہے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ عربک میں یہ لکھ کے آئے گا حامدن. آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں صرف اعراب لکھ رہی ہوں، ایکسٹرا حرکات اب ہم نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ جس سے آپ کا فوکس یہاں رہے، آپ کو پتا چلے کہ یہاں پہ اے ورڈ امپورٹنٹ ہے. تو اس حرکت نے کو ریپلیس کر دیا. حامدن. اب ترجمہ ہم کر دیں گے حامد نے. جیسے ہی ہم حامدن دیکھیں گے کسی جملے میں، جملہ اسمیہ میں، تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے حامد نے.
اب زید کو، اب یہ کو کا ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ورڈ وہی ہے، کوئی نیا ورڈ نہیں آ رہا ہے، اور صرف ایک حرکت کی وجہ سے ہی ہم کو پتا چل گیا زیدن۔ اب یہ فتح کی تنوین یا زبر کی تنوین نے ہم کو بتایا کہ قلم اس کو دیا گیا، کام اس کے اوپر ہوا۔ اور آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ زبر کی تنوین اپنے ساتھ الف کو لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ زبر تنوین نے بتا دیا کہ کام کس کے اوپر ہوا، اور یہ ہو گیا ریپلیسمنٹ کو کا۔ اب اپنا قلم، اپنا قلم کا یہاں مطلب کیا ہے؟ حامد کا قلم نا، حامد کا قلم۔ اب عربک میں اس کو لکھیں گے قلمو۔ مجھے عربک کی گرامر سمجھ کے اتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ قلم مین چیز تھی۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا حامد کا قلم، ہمیں تو بات ہم قلم کی کر رہے ہیں، لیکن کس کا ہے ہم نے اس کو زیادہ امپورٹنس دے دیا، اس کو پہلے لے کے آ گئے، اور جو مین چیز ہے وہ بعد میں ہے، جبکہ عربک میں ایسا نہیں ہے۔ قلم حامدن، اب ہمارے سامنے تو قلم ہے نا، حامد تو نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہمیں قلم کی ہے۔ یہاں پہ پوری حرکات ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کا اسکرین شاٹ لیں تو یہ ورڈ کئی بار پڑھ لیں، قلم حامدن۔ اب یہاں پہ یہ حامدن کے نیچے کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ قلم حامد کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سبحان اللہ، انہی حرکات نے یہ 3 الفاظ کو ریپلیس کر دیا، اور چیز ہماری بہت کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ پورا جملہ جو ہمیں ملے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ کام کون کر رہا ہے، کس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ کس کی چیز ہے، قلم حامدن۔ تو یہ پتا چل رہا ہے جر کی حالت، تو یہ تعلق بتا رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا پیش کی تنوین بتاتی ہے کہ وہ اسم رفع کی حالت میں ہے، مطلب وہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا اردو، اور عربک میں اس کو کہتے ہیں وہ فاعل ہے، فاعل ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ کہیں گے اس کی فاعلی حالت ہے۔ اب یہ پوری اس چیز کی ایکسپلینیشن آپ کے پاس ایک سینٹنس میں آ گئی۔ حامد رفع کی حالت میں ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ فاعل کہلائے گا، اور اس کی حالت کیا ہے؟ فاعلی حالت ہے، اس کی کام کرنے والی حالت ہے اس کی۔ زیدن فتح تنوین ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی اردو، اور اس اتنے بڑے جملے کے لیے، اس اتنے بڑے فریز کے لیے عربک میں بس ایک ورڈ ہے، وہ ہے مفعول۔ بار بار آپ ریڈ کر کے ان سینٹنسز کو ریڈ کر کے یہ پورا اپنے ذہن میں ان جملوں کو بہت اچھی طرح کہ جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ایسے نہیں کریں، ایک دم کلیئر بتائیں، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اگر آپ چھوڑ دیں گی نا تو وہ چیز آپ کے دماغ سے نکل جائے گی، حالانکہ آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے بعد بہت اچھی طرح اس کو یاد کر لیں، جس سے جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اتنے کلیئر کٹ اور اتنی کانفیڈنس سے جواب دیں کہ اگلے بندے کو بھی کانفیڈنس آ جائے کہ یہ چیز بہت آسان ہے۔ ورنہ اگر آپ سے کسی نے پوچھا اور آپ پزل ہو کے پریشان ہو کے اس کو بتائیں گی، وہ تو پھر عربک گرامر چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ بہت ہی مشکل ہے یہ تو بہت تو اگر ہم نے اس کو کسی کو آگے مشکل بنا کے پیش کیا تو ہم نے کیا کیا؟ یہ غلط کام کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھنے کے بعد بہت اچھی طرح یاد کریں۔ اسی وجہ سے میں یہ پورا فریز یہاں پہ لکھ رہی ہوں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں جملوں کو۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ اپنا قلم، یہ اپنا کا تعلق یہ بتا رہا ہے جر کی حالت، تو یہ ہو گئی جر کی حالت۔ جب کسی اسم کے نیچے یہ زیر، ایک زیر یا 2 زیر آخر میں ہو تو وہ جر کی حالت ہوتی ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے تعلق۔ اب دیکھیں یہ ہم پورا نہیں لکھ رہے ہیں، ایک اسم سے دوسرے اسم کا تعلق، اتنا لکھنا چاہیے مجھے۔ قلم کا تعلق پتا چل رہا ہے کہ حامد سے ہے، یہ اتنی ساری بات مجھے یہاں لکھنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اضافت، اس اسم کا کسی دوسرے اسم سے اضافت یا تعلق، عربک میں بھی تعلق ہی کہتے ہیں۔
تو یہ پتا چل رہا ہے الحمدللہ. اب یہ آپ کے ہوم ورک کے لیے ہے. ہوم ورک پہ آپ اس کی اسکرین شاٹ لیں گی ویڈیو سے اور پھر اسی طرح سے جیسے میں نے یہ لکھا ہے اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھ کے یاد کر لیں گی اور پھر اس کا اسی طرح سے بنائیں گی کہ یہاں پہ کیا کیا نصب کی حالت ہے اور فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے اور اضافت ہے، یہ ساری چیزیں. ایک بار پھر بس اس کو بتا دیں کہ عربک میں حرکات باقی سارے حروف کی حرکات کو تو حرکات ہی کہتے ہیں، لیکن آخری حرف کی ہی حرکت اعراب کہلاتی ہے. ایک بار پھر عربک میں جب ہمیں کوئی لفظ حرکات کے ساتھ نظر آتا ہے تو اعراب صرف آخری حرف کی حرکت کو کہا جاتا ہے، باقی ساری حرکات کو حرکات ہی کہتے ہیں. تو عربک میں حرکات میں اور اعراب میں فرق ہے. آپ کے پاس کتنا بھی بڑا لفظ ہو، ان سب حروف کے جو شروع والے ہیں، درمیان والے ہیں، ان کی سب حرکات علامات کو تو آپ حرکات اور علامات کہیں، لیکن آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہیں گی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے صرف آخری ہی حرف کی حرکت یہاں پہ لگائی کہ جس سے آپ کو، اور سرکل کیا جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہی اعراب ہے اور یہی اسم کی حالت کو بتا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں، جلدی سے مائک انمیوٹ کر لیا کیجئے. زمزم کو لے لیتے ہیں ہم. زمزم مائک انمیوٹ کر لیجئے پلیز. اب آپ ہم کو یہ بتائیں گی حامد نے محمود کو مارا. اس میں آپ یہ بتائیں گی کہ رفع کی حالت میں کون ہے. رفع کی حالت میں وہ ہے جو کام کر رہا ہے. آپ اس کو ایسے یاد حامد. جی ایک بہت اچھے پوائنٹ سے یاد کر لیں کہ کام کرنے والے کی پوزیشن اوپر ہوتی ہے. جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم فالتو بیٹھے رہیں. چھوٹی سی زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کام کرتے رہیں، اور اگر کبھی آرام کریں تو اسی نیت کے ساتھ کریں کہ ہم آرام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے، اس لیے آرام نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں لیزی ہیں ہم اور I don't want to do anything، اس ٹائپ کی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو فاعل کو رفع کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے. رفعین کا مطلب ہوتا ہے، اس روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بلندی. تو کام کرنے والا رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اس سے آپ یاد کر لیں گی. یس. جب کبھی میں پوچھوں رفع تو آپ بس سمجھ جائیں کام کرنے والا، ٹھیک ہے. اور جب میں کہوں نصب، جی. نصب کہتے ہیں ایک رکی ہوئی چیز کو نا، نصب ہو گئی، فلاں چیز نصب ہو گئی. یہ عربک کا میننگ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ نصب اردو میں کہتے ہیں نا فلاں چیز نصب ہو گئی، کہ ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، وہ کام نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ نصب کی حالت میں ہے. اب آپ بتائیں گے مجھے کہ حامد نے محمود کو مارا، اس میں کام کون کر رہا ہے؟ حامد. تو حامد کی حالت کیا ہوگی؟ فاعلی. ویری گڈ، فاعلی حالت ہوگی. اور اعراب کیا ہوگا؟ رفع. ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا آنسر کیا. اگر میں یہ کہوں اس میں کام کون کر رہا ہے تو آپ کہیں گی حامد. میں کہوں گی حالت کون سی ہے اس کی تو آپ کہیں گی فاعلی. اور میں کہوں گی اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گی رفع. رفع. ٹھیک ہے. یا اس سینٹنس میں کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ محمود کے اوپر. ویری گڈ. تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ مفعولی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوئی؟ اعراب کیا ہوا اس کا؟ نصب. ویری گڈ. ایک جملہ اور کرتے ہیں. لڑکا قرآن پڑھتا ہے، اس میں کام کون کر رہا ہے؟ لڑکا. اور اس کی حالت کیا ہے؟ رفع. حالت سوری، فاعلی. فاعلی. فاعلی، ماشاء اللہ. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع. کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ قرآن. ویری گڈ. تو قرآن کی حالت کیا ہوئی؟ مفعولی. اور اس کا اعراب کیا ہوا؟ نصب. ماشاء اللہ، بارک اللہ. بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت اچھا آپ بتا رہی ہیں. اور یہی طریقہ ہے آنسر کرنے کا، جیسے یہ زمزم ون ورڈ میں آنسر کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح سے میں. اور دیکھیں یہ بالکل کلیئر آنسر کر رہی ہیں، ماشاء اللہ، ویری ہیپی. چلیں اگلا سینٹنس بھی آپ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. استاذ نے ایک کتاب لکھی، کام کون کر رہا ہے؟ استاد. استاذ کی حالت کیا ہوئی؟ فاعلی.
اعراب کیا ہوا؟ رفع ماشاء اللہ. کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کتاب حالت. مفعولی اعراب. نصب ویری گڈ ماشاء اللہ. حامد نے لڑکے کی کتاب پڑھی. کام کون کر رہا ہے؟ حامد حالت. فاعلی اعراب. رفع کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کتاب ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اور کتاب کی حالت کیا ہوئی؟ مفعولی اعراب. نصب ویری گڈ ماشاء اللہ. تو دیکھیں انہوں نے دونوں ہی، میں ابھی جر کی حالت کا میں پوائنٹ یہاں پہ اس لیے نہیں لے کے آ رہی ہوں کہ اتنا ہی اگر ہم نے فاعلی اور مفعولی حالت پڑھ لی آج کی کلاس میں تو، اور سمجھ لی، جر تو ساتھ میں چل ہی رہا ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں اور اس سے تعلق پتہ چلتا ہے. لیکن میں ابھی ان سے پوچھ نہیں رہی ہوں کیونکہ آئی وانٹ ہر ٹو بی ویری کلیئر ان دیز ٹو کانسیپٹس. تو میں کسی طرح کی کنفیوژن نہیں چاہتی ہوں. تو بس اس اسکرین کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے انہوں نے سمجھا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ سب نے اسی طرح سمجھا ہے. لیکن ظاہر ہے سب کی چانس تو ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی. میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. کسی اور کو لیتے ہیں کلاس میں. جزاک اللہ. زمزم آپ آ جائیں. نائلہ. حامدن، بس آپ ہم کو ایک ورڈ اس کالم کے لیے دیں گی اور ایک ورڈ اس کالم کے لیے دیں گی. اب ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ڈفرنٹ شیپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں بتائیے. جی اس میں حامدن آئے گا. بس آپ ورڈ تنوین. بتائیں، پورا نہیں بولیں نائلہ. بس بولے جی حامدن، اس میں وغیرہ ہاں کچھ مت بولیں. بولیں اچھا ٹھیک. حامدن. ہاں. اور وہ الف کے ساتھ آئے گا، ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اور کیوں الف نیچے کے ساتھ آئے گا؟ یہ زبر تنوین ہے. ویری گڈ. زبر تنوین اپنے ساتھ الف لے کر آتا. ہمیشہ. ٹھیک ہے. جی چلے جر کا بس آپ ایک ورڈ بولیں گی، دو ورڈ نہیں، بس ایک ورڈ. جی. بولیے. حامدن. حامدن. میں لکھنا شروع ہو جاتی ہوں کہ مجھے لکھنے میں ٹائم لگے گا نا. آپ بول لیں گے ماشاءاللہ. تو آخر کی حرکت میں چھوڑے رکھوں گی جب تک آپ بولیں گی نہیں. چلیے اس کو کریے جلدی سے. خالقن. ویری گڈ. اسپیلنگ کیا ہوگی؟ الف خا لگاؤں یا زبر خال. لام زلی کاف دو نہیں؟ زبر کن. الف لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ ہاں جی ہاں جی الف ہاں، لگے گا بس اس کے الف کا ساتھ. بتا دیں کہ الف کے ساتھ. آپ ایسے بول دیجئے کہ خالقن الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے بول دیں گے ایسا ٹھیک ہے. کہ بس آپ ہاں بولیں گے جی جی ٹھیک. خالقن الف کے ساتھ. اور یہاں پہ خالقن زیر ویری کے گڈ. ساتھ. بس اب نہیں، اس کو نہیں بولنے کی ضرورت ہے. یہ تو زیر کے جی ساتھ ہی ہوگا خالقن نا. بس خالقن. جی چلے جی. کتابن کا کریے اب. کتابن الف کے ساتھ. ویری گڈ. بس یہی میں چاہ رہی تھی کہ بس آپ اس طرح بولیں کتابن الف کے ساتھ. اس کو بولیے. کتابن. بس اور مت بولیے کچھ. ٹھیک ہے. ویری جی. گڈ. آپ رک گئی، بہت صحیح کیا. چلے ولدن کا بھی کروا دیجئے مجھے. ولدن الف کے ساتھ. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ سب لوگ کتنا اچھا سمجھتے ہیں اور کتنا اچھا انسٹرکشن فالو کرتے ہیں. چلیں اگلا بتا دیں. والدین. نہیں والدین، یہ پھر سے بولیں. آپ اردو میں چلی گئی. والد چلی گئی. والدین. نہیں نہیں، آپ اردو بول رہی ہیں، عربک بولیں. ولدن. اب اسی کو بول دیں آپ. والدین. ہاں ولدن. یہ والد اردو میں بولتے ہیں فادر جی کو، جی. لیکن ہم ابھی عربک کر رہے ہیں اور اس میں ولد کہتے ہیں لڑکے کو. یہاں ابا کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولدن ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ولدن ولدن ولدن. ماشاءاللہ انہوں نے دیکھیے کتنا صحیح کرایا. اور آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ آپ سب کو بھی آتا ہے، لیکن آپ کی نہیں آئی. جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح آتا ہے. چلیں ہینڈ ریز کیے ہیں تو امبرین آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کرائیے اس کو. محمدن الف کے ساتھ، جی یہ کلیئر محمدن ہے؟ جی ایک منٹ. بغیر الف کے. نہیں، اس کو الف وہاں بولیں گی ہی نہیں آپ. وہاں الف کی کوئی کام نہیں ہے، صرف بولیں گی محمدن. اب آپ جی دیکھ رہی ہیں کہ میں حرکات صرف اعراب ہی لگا رہی ہوں، حرکات نہیں لگاؤں گی. لیکن آپ اپنے ہوم ورک میں لگائیے گا. چلیے بنتن کا کرائیے. بنتن الف کے ساتھ، بنتن.
حالت جر میں. بنتن. اور بھی لوگ جو آنسر کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں. کتابن الف کے ساتھ. ہم، کتابن. ویری گڈ. رسولن الف کے ساتھ. رسولن. اور آج آپ جب تلاوت کریں گی، قرآن کھولیں گی تو دیکھیں گی کہ زبر کے ساتھ الف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. زبر تنوین کے ساتھ، زبر نہیں، زبر تنوین، ڈبل زبر، دو زبر کے ساتھ آپ کو الف نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے اور لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں جو ہمارے ساتھ یہاں آنا چاہتے ہیں. ایوہ آپ آ جائیے. جی. ہاں، یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے مجھے سمجھانے دیجئے، پھر میں آپ کو لیتی ہوں. آپ نے دیکھا یہاں پہ اب میں کچھ آپ کو لے کے آ رہی ہوں ایکسیپشنز. جیسا کہ میں نے کہا آپ کو گرامر کے جو رول بتائے جائیں گے تو وہ 99% پہ کام کریں گے، 1% ایکسیپشنز رہیں گی اور وہ 1% ایکسیپشن آپ کو بتا دی جائیں گی. اس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اب دو طرح کے الفاظ ایسے ہیں جو نصب کی حالت میں الف نہیں لیتے، ان کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. بنتن، اس میں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے اسکرین پہ کیا ہم نے، یہاں پہ بنتن، یہاں ہم نے الف لگایا. ٹھیک ہے، اسی طرح اختن جب کریں گے تو نصب کی حالت میں اختن، یہ بھی الف لے لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کھلی تا ہے. لیکن گول تا سے جب کوئی لفظ اینڈ ہوگا تو وہ الف نصب کی حالت میں نہیں لے گا. یہ ہے آپ کا ایکسیپشن اور اسی لیے میں نے اس کو ریڈ سے کیا ہے. اب جب اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ، ابھی جیسے ایوہ ہم کو کرائیں گی، تب ہم لکھیں گے جنتن بغیر الف کے، اسی طرح آیتن بغیر الف کے. جبکہ کھلی تا ہوگی، اگر جب کبھی بھی کھلی تا ہوگی اس وقت آپ الف لگائیں گی. تو یہاں پہ بنتن، اب یہاں پہ آئے گا بنتن الف کے ساتھ، پھر بنتن ایسے بولیں گے. ابھی اختن، اختن الف کے ساتھ، اختن. جنتن، جنتن الف کے بغیر، اور جنتن. آیتن، آیتن الف کے بغیر، اور آیتن. تو یاد رکھیں گول تا ایکسیپشن ہے. اور یہ ورڈ آج آپ کے کی ورڈ جو آپ نوٹ پہ لکھیں گی نا، وہ لکھیں گی گول تا. جو آخر میں یہ گول تا آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے. یہ اپنے ساتھ الف نہیں لائے گی، یہ صرف اکیلے ایسے آئے گی. ٹھیک ہے، آ جائے ایوہ. ایوہ آپ کرائیں مجھے جلدی سے. بنتن الف کے ساتھ. ویری گڈ، پرفیکٹ آنسر. یہ کیا بنتن. اختن، بولیے اب. تن الف کے ساتھ، ویری گڈ. کیوں الف کے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ یہ زبر تنوین ہے. ویری گڈ، ویری گڈ آنسر. اختن. اب یہ بولیے جنتن، میں نے بول دیا، اب آپ بولیے. جنتن. بولیے، الف لگاؤں؟ نو میم. ہاں تو اب بولے جنتن الف کے بغیر، یہ بولنا ہے آپ کو. اوکے میم. جنتن الف کے بولیں گے، بغیر. سب لوگ سن لیں. جب کبھی ہم آپ سے پوچھیں، کیونکہ یہ چلتا رہے گا بہت ساری کلاسز میں، آپ سب کی چانس آئے گی. تو یہاں پہ آپ کو لگانا ہے بنتن الف کے ساتھ، اور یہاں پہ لگانا ہے جنتن الف کے بغیر. بولیے پہ اس کو بول دیجئے. جنتن. ویری گڈ. آپ کو ایک اور مزے کی انفارمیشن دوں. گول تا سے پہلے ہمیشہ آپ زبر دیکھیں گی. ٹھیک ہے، کبھی بھی زیر پیش کچھ نہیں آئے گا. آپ جو ہے اس کو بھی غور کیجئے گا، اور اگر کبھی آپ کو کہیں مل جائے تو میرے پاس ضرور لائیے گا. گول تا سے پہلے ہمیشہ آپ کو زبر نظر آئے گی. یہ سب چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشن، انٹرسٹنگ فیکٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. چلیے بیٹا آپ یہ بھی کرائیے جلدی سے. آیاتن الف کے بغیر. آیتن الف آپ کے کچھ بغیر. دیکھیں، یہ لفظ پورا ایسے ہی رہے گا. ہاں میں انہوں نے پہلے بعد میں صحیح کر لیا. کوئی لفظ ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کریں، بس آپ یہ اعراب چینج کریں. ٹھیک ہے، تو آپ Yes. آیتن. آیتن الف کے بغیر.
वेरी गुड, यही मैं सोच रही थी कि आपने नहीं बोला। और इसको बोलिए आयतिन। आयतिन। अब ये भी बता दें आइवा कि आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? आसान है। सिर्फ आसान है या बहुत आसान है? नई लैंग्वेज है मैम, तो बहुत आसान तो नहीं, लेकिन हाँ बेशक आसान है। नहीं, देखिए बहुत ही आसान है। आप जब 1 घंटे क्लास में हैं तो आपको चीज आसान लग रही है। इस क्लास के बाद आप अगर वादा करें कि 1 घंटा इसी तरह, जिस तरह आप मेरे साथ बैठी हैं, अगर 1 घंटा फोकस होके आप पढ़ लेना तो आप जरूर कहेंगे कि बहुत आसान है। ठीक है, आप ऐसा करके देखें और अगली क्लास में मैं आपसे पूछती हूँ कि फिर भी आप कहती हैं कि सिर्फ आसान है, फिर आप कहेंगी बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा भी, दो ही एक्सेप्शंस हैं। दूसरा एक्सेप्शन है अलिफ हमजा, यानी जब कोई लफ्ज अलिफ हमजा से एंड हो रहा हो, ऐसा लफ्ज भी तनवीन, जब फतहा तनवीन आती है यानी जब दो जबर आती है तो वो अलिफ साथ नहीं लाता। बाकी इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई कि अक्सर फिर लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, इसको भी मिक्सअप करते हैं। याद रखें कि या हमजा या वाव हमजा ये अलिफ लेगा, जबकि सिर्फ और सिर्फ अलिफ हमजा जो है वो अपने बाद अलिफ नहीं लेगा। ये कुछ हिंट्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं बता रही हूं, तो आप उसको एज अ टिप लीजिएगा। क्योंकि अलिफ पहले आ गया इसलिए बाद में अलिफ आने की जरूरत नहीं पड़ी, याद रहेगा। लेकिन ये सिर्फ हमजा के साथ है। हमजा से पहले अलिफ अगर आए तब आप बाद में अलिफ नहीं लगाएंगी। फिर हमें ये डर था कि आप यहाँ ना कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया कि सिर्फ वो हमजा जिनसे पहले अलिफ आ रहा है उनके बाद में अलिफ लाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी अलिफ आ चुका। तो ऐसे अल्फाज फतहा तनवीन के साथ अलिफ नहीं लेंगे जो एंड हो रहे हो अलिफ हमजा के साथ। ठीक है, अब मैं इसका बताती हूँ। शई उन रफा, फिर शई अन, ये होगा अलिफ के साथ। तो आप जब बोलेंगी, अभी हम किसी का नाम लेंगे, तो जब वो बोलेंगी तो वो कहेंगी, और आपको ये इसी तरह लिखा दिखेगा, शई, और यहाँ पे हमजा होता है तनवीन के साथ, यहाँ बीच में इस तरह ये हमजा का वो हो गया, और बाद में अलिफ। आप देखेंगे कुरान में आपको इसी तरह लिखा दिखेगा, अलिफ लगा होगा इसके साथ। क्यों लगा होगा? क्योंकि ये तो हम, ये या हमजा है, और आपको रूल क्या बताया गया है? अलिफ हमजा। इसी तरह सू उन, सू अन, अलिफ के साथ, सू इन, समा उन, समा अन, अलिफ के बगैर, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अलिफ के बगैर। और समा इन, जजा उन, जजा अन, अलिफ के बगैर, अलिफ हमजा है, और जजा इन। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला हम लोग करते हैं। और अब आ जाएंगी हमारे साथ हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, आप करवाएं हमको ये शई उन, शैअन अलिफ के साथ और शैइन। शई इन हो गया। अब सू अन इसी तरह करा दें। सुअन अलिफ के साथ नशब में जी, और और हरकत जर में सुइन। समा उन, समा बिना अलिफ के। जी चलें, अगला भी बताएं। जज़ाअन बिना अलिफ के। बगैर अलिफ के क्यों, वजह बता दें। बगैर अलिफ के इसके लिए, इसलिए कि ये एक्सेप्शन वाले रूल्स में से है कि जी जब अलिफ और हमजा पे एंड होता है कोई हर्फ, तो उस वक्त फिर हम अलिफ नहीं लगाते हालत नसब में। बिल्कुल। और ये आपको यहाँ पे रेड से लिख भी दिया गया है, तो बहुत क्लियर आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो कोई लफ्ज जब आपको दो वजूहात पता चली, और सिर्फ यही दो वजूहात हैं, ज्यादा नहीं है। अगर कोई लफ्ज गोल त से एंड हो रहा हो या कोई लफ्ज अलिफ हमजा से एंड हो रहा हो, ऐसी सूरत में नसब की हालत में हम अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। तनवीन तो, फतहा तनवीन तो लगाएंगे, बस अलिफ ऐड नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन ऐसी हैं। शाजिया, आप आ जाइए और ये पेज हमारा कराइए। अज़ाबन अज़ाबन, अलिफ के साथ। वेरी गुड, आपने देर से बोला, मैंने पहले लिख दिया। चले, ये भी बताएं। अज़ाबिन वेरी गुड। मा अन बगैर अलिफ के।
वेरी गुड. देखिए इन्होंने कैसे, आपने कैसे पहचाना कि माँ अन बगैर अलिफ के? जैसे कि आपने बताया कि हमजा से पहले अलिफ आ चुका है पहले ही, तो बाद में लगाने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह याद कर लिया. तो ये हमारा है एक्सेप्शन. जी, एक्सेप्शन. और इस एक्सेप्शन का यहाँ पे असर होता है. और ये क्या होगा? मा इन, ये आपको पता है तजवीद के रिजन, मद भी आ जाती है. चलिए, अलिफ के साथ, वेरी गुड. अलिफ के साथ रिजन. रिजिन, हम्म सिबगतन, बगैर अलिफ के, हम्म क्यों बगैर अलिफ के? इसलिए कि गोलता है. वेरी गुड. इसलिए एक्सेप्शन. बोलता है, ये भी एक्सेप्शन है, गोलता है. और इसका असर यहाँ पे पता चलता है, ये एक्सेप्शन है. सिबगतिन, सिबगतिन. तो इससे ये देखिए, इससे पता चल, ये रफा की हालतें हो गई, ये नसब की और ये जर की. नसब की हालत में अलिफ का इजाफा होता है, लेकिन सिर्फ 2 एक्सेप्शन हैं. जब कोई लफ्ज, मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ कि बार बार आपकी नजर से ये चीजें गुजरे. जब कोई लफ्ज गोलता से एंड होगा तो नसब की हालत में अलिफ का इजाफा नहीं होगा. या कोई लफ्ज अलिफ हमजा से एंड होगा, उस लफ्ज पे भी जब नसब की हालत लाएंगे तो अलिफ नहीं लाएंगे. तो ये हो गए हमारे 2 एक्सेप्शन. और अब मैं आपको एक बार इन सारे अल्फाज की जो कि इस लेसन में यूज हुए हैं, इनकी मीनिंग बता दे रही हूँ. और आप इसको अपनी वोकेबलरी नोटबुक में लिख लीजिएगा. बिल्कुल उस नोटबुक में सिर्फ आपकी वर्ड मीनिंग ही रहेंगी हर लेसन का. जैसे आज के लेसन का लिखिएगा, लेसन नंबर 5, और उसके अल्फाज और मीनिंग लिख लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हामिदुन, हम्द करने वाला. खालिकुन, पैदा करने वाला. किताबुन, किताब. वलदुन, लड़का. मोहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन अगर आप किसी आम लड़के का नाम मोहम्मद ले रही हैं तो उस वक्त दुरूद पढ़ने की जरूरत नहीं. बिन्तुन, लड़की. किताबुन, किताब. रसूलुन, रसूल. बिन्तुन, लड़की. उख्तुन, बहन. जन्नतुन, जन्नत. आयतुन, निशानी या आयत. शैउन, चीज. सूउन, बुरा. समाउन, आसमान. जज़ाउन, बदला. अज़ाबुन, सजा या अज़ाब. माउन, पानी. रिजजुन, गंदा अज़ाब, नापाक अज़ाब. सिबगतुन, दीन का रंग. याद रखें, सूरह अल-बकरा में आता है सिबगतल्लाह. सिबगतुन ये सिर्फ दीन के रंग के लिए इस्तेमाल होगा. आम रंग के लिए लौन वर्ड यूज होता है, लाम वाव नून, लौन. तो सिबगतुन, दीन का रंग. ये सारे अल्फाज हो गए आपके इस लेसन के. आप लोगों में से जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो जरूर जरूर फर्स्ट क्लास से रिकॉर्डिंग तो आप चलते फिरते काम करते सुन सकते हैं, उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है. लेकिन सेकेंड लेसन ऑनवर्ड आप कहीं टेबल पे बैठ के, लैपटॉप या डेस्कटॉप तो बेहतर है क्योंकि बड़ा स्क्रीन होता है, वरना मोबाइल पे भी आप उसको किसी स्टैंड पे लगा के सामने नोटबुक रख के जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसकी स्क्रीनशॉट ले लें. क्योंकि अगर आप सुन रही हैं तो आपको उस वक्त समझना जरूरी है, साथ में लिखना जरूरी नहीं है. बैठ के समझें और स्क्रीनशॉट लेती जाएं और उन स्क्रीनशॉट से बाद में अपनी नोटबुक में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें. याद रखें, पूरे पूरे जुमले लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास किताब की PDF मौजूद है. यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स लिखेंगी कि बस जिसको देखें तो आपके जहन में वो पूरा लेक्चर ताजा हो जाए. आप वो, जैसे अगर सिर्फ आप रफा नसब जर लिखें अपनी नोटबुक में तो आपको पूरा पता हो चल जाएगा कि रफा का मतलब है कि वो इस्म फाइली हालत में है, नसब का मतलब है कि वो मफूली हालत में है, जर की हालत का मतलब है कि उसका किसी इस्म से ताल्लुक बताया जा रहा है. ये बात चूंकि आपने लेक्चर में सुन रखी है तो ये आपको, जैसे ही आपने ये 3 अल्फाज पढ़े तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए अगर आपने गौर से लेक्चर सुना है. और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है
کہ یہ رفع نصب جر کیا ہے، تو آپ کے پاس کتاب کی PDF موجود ہے یا کتاب موجود ہے، وہاں کھول کے پڑھیں. وہ بالکل ایسے ہیں جیسے نوٹس ہوں کسی کے. جیسا کہ میں نے بتایا وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، نوٹس کی طرح سے ہے. تو میں بالکل بھی کسی کو اپنی کلاس میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہ نوٹس بنائیں. یہ اس کتاب میں نوٹس کی شکل میں ہے اور ہر چیز بہت کلیئر رہے گی. تو رول کیا ہے، آپ کلاس ریکارڈنگ سنیں گی، اس سے سمجھیں گی، اس کے اسکرین شاٹ لیں گی اور اسکرین شاٹ سے اپنے شارٹ نوٹس بنائیں گی، کی ورڈ نوٹس بنائیں گی. ڈیٹیل نوٹس بالکل نہیں بنائیں گی. ڈیٹیل نوٹس کے لیے آپ کے پاس کتاب موجود ہے. اس سے دیکھیں نہ صرف آپ کا وقت بچے گا، ماشاءاللہ آپ سب لوگ اس دنیا میں ہر کوئی مصروف ہی ہے، کوئی کام کر کے مصروف ہے، جو کام نہیں کر رہا ہے وہ کام کرنے والے سے زیادہ مصروف ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کی مصروفیت میں اضافہ کروں آپ کو نوٹس بنانے کا کہہ کے. تو نوٹس بالکل نہیں آپ بنائیں گی، بس آپ ہر لیسن کے کی ورڈز لکھیں گی. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے مجھے بھیجے بھی، میں دیکھوں کہ آپ کیا سمجھی جو میں نے یہ بتایا. چلیں الحمدللہ کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.